بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ روس یوکرائن جنگ کی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالرؤف۔ ایک طرف تو روس کی پیش قدمی جاری ہے تو دوسری طرف یوکرائن کو نیٹو کی طرف سے ہتھیاروں کی سپلائی، لڑاکا طیاروں کی فراہمی اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے سبب روس کو ٹف ٹائم دینے کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس کی وجہ سے معاملات بڑی تیزی سے عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو وہیں دوسری طرف روس نے یوکرائن میں بایولوجیکل ویپنز کی تیاری کے لیے قائم کی گئی لیب کا سراغ لگا لیا ہے۔ اس وقت جو آن گراؤنڈ صورتحال ہے وہ انتہائی خطرناک رخ اختیار کر چکی ہے، کیونکہ مختلف یورپی ممالک کے اندر جو پرائیویٹ ملٹری ہوتی ہے، جیسے بلیک واٹر اور CIA کے جاسوس وغیرہ، وہ بڑی تعداد میں یوکرائن میں انٹری ڈال چکے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے امریکہ اور دوسرے ممالک سرکاری طور پر تو یوکرائن کی ہیلپ کرنے سے رہے، کیونکہ وہ روس کے غیظ و غضب کا سامنا کرنے کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتے، تو اس وجہ سے انہوں نے پرائیویٹ ملٹری وغیرہ کو یہاں انٹری ان کی ڈال دی ہے، جس کی وجہ سے حالات انتہائی خطرناک رخ اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ تو وہیں روس کے ہاتھ کچھ ایسے ثبوت لگے ہیں جو روس کے یوکرائن پر انویژن کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، بایولوجیکل ویپنز کی تیاری، پرائیویٹ ملیشیا کی موجودگی ایسے ثبوت ہیں جو روس کے یوکرائن پر انویژن یعنی حملے کو جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں۔ روس نے یوکرائن سے نکلنے والے لوگوں کے لیے کچھ راستے مخصوص کیے ہیں جو یورپ، روس اور بیلاروس کو جاتے ہیں۔ روس نے کہا ہے کہ جو لوگ ان راستوں کو استعمال کرتے ہوئے یوکرائن چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ بحفاظت یوکرائن چھوڑ سکتے ہیں۔ یوکرائن کے حوالے سے یہ دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ انہوں نے روس کے 30 طیارے تباہ کیے ہیں۔ یوکرائن کا کہنا تھا کہ یہ طیارے خرسان شہر میں ایئر بیس پر پارک تھے، جن پر ہم نے فضائی بمباری کر کے انہیں تباہ کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روس نے تو یوکرائن کی تمام فضائی سورسز کو پہلے ہی تباہ کر دیا تھا، تو پھر روس کے یہ طیارے کیسے تباہ ہوئے، ان پر فضائی بمباری کہاں سے کی گئی؟ تو اس حوالے سے صورتحال کچھ یوں ہے کہ یوکرائن کے پائلٹس نے کسی بھی اپنے ہمسایہ ملک کے ایئر بیس کو استعمال کرتے ہوئے یہ حملہ کیا اور واپس اسی ملک چلا گیا۔ روس نے اڈیشہ، میری پول اور خارکیو شہر میں اپنے پیرا ٹروپر اتارنے کا فیصلہ کیا ہے، جو ٹارگیٹڈ آپریشن کریں گے۔ ترکی میں روس اور یوکرائن کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ بھی جاری ہے، جو عام طور پر ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، جس طریقے سے مخالفین ایک دوسرے پر لگاتے ہیں۔ پولینڈ اور رومانیہ تو کھل کر اپنے بیسز یوکرائن کو روس کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت دے چکے ہیں۔ روس پر مسلسل یہ پریشر بڑھتا جا رہا تھا عالمی برادری کی طرف سے کہ روس بہت آفنسو ہو رہا ہے۔ اب روس کو اس پریشر کو زائل کرنے کے لیے جو بایولوجیکل ویپنز کے حوالے سے ڈاکومنٹ ہاتھ لگے ہیں، وہ اس کے لیے کافی ہیں، کیونکہ بایولوجیکل ویپنز کی تیاری اقوام متحدہ کے قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ تو اب صورتحال کچھ اس طرح سے ہو چکی ہے کہ اب اس ساری صورتحال کو دیکھ کر روس مزید آفنسو ہوگا اور یہ عالمی جنگ کی طرف حالات جا رہے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔